تعلیم مکمل طور پر ایک ذہنی عمل ہے اور اس سے ظاہر ہونے والے نتائج حتمی طور پر نفسیاتی اور سماجی ہوتے ہیں۔ فلاسفہ صدیوں سے تعلیم کی تعریفات اور تشریحات پر سیر حاصل بحث کرتے چلے آئے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ تعلیم ایک ایسا ذہنی عمل ہے جس کی بدولت طالب علم کو سچائی جاننے کی کوشش کرنے کا موقع ملتا ہے اور اپنی آئندہ زندگی میں رونما ہونے والے حالات و واقعات سے نپٹنے کے لیے پہلے سے وہ خود کو تیار کر سکتا ہے۔ تعلیم کا مقصد معلومات اخذ کر کے انہیں یاد کرنا اور پھر کچھ عرصے بعد بھول جانا ہرگز نہیں، بلکہ ان معلومات کی صداقت کی جانچ پڑتال کر کے انہیں اپنا عقیدہ بنا کر ان معلومات پر عمل کرنا ہے، تاکہ انسان دوسرے انسانوں کے لیے اور کائناتی نظام کے لیے مفید اور معاون ثابت ہو سکے۔ موجودہ دور میں اور بالخصوص پاکستان جیسے بدعنوانی زدہ ماحول میں طلبہ و طالبات اور ان کے والدین تعلیم کو صرف ڈگری کے حصول تک محدود کر چکے ہیں، جس کو پانے کے بعد تعلیم یافتہ افراد کی اخلاقی حالت غیر تعلیم یافتہ افراد سے بھی بدتر نظر آتی ہے۔ پاکستانی والدین کے اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کے سلسلے میں جو عمومی نظریات سامنے آتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں، جیسے کہ چونکہ تمام لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں لہٰذا ہمیں بھی اپنے بچوں کو تعلیم دلوانی چاہیے، اور ہمیں اپنے بچوں کو ان اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم دلوانی چاہیے جو جدت پسند ہوں اور جن کی فیس کم از کم ان اسکولوں کالجوں سے زیادہ ہو جن میں ہمارے رشتہ داروں کے بچے پڑھتے ہیں۔ ہمارے بچوں کے نمبر سب سے اور بالخصوص ہمارے رشتہ داروں کے بچوں کے نمبروں سے زیادہ ہونے چاہیے۔ تعلیم حاصل کر کے ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں گے۔ بچیوں کو تعلیم کے زیور سے مالا مال کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ان کے اچھے رشتے آ سکیں، اور اگر خدا نخواستہ ان کی مستقبل میں طلاق ہو جائے تو وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکیں۔ یہ ہیں وہ عمومی نظریات جو عمومی والدین کے ذہنوں میں ہوتے ہیں جب وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا چاہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اساتذہ عمومی طور پر کیا نظریات رکھتے ہیں تعلیم و تدریس کے بارے میں، اور یہ بات میں کر رہا ہوں عمومی اساتذہ کی۔ اساتذہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو استاد کی باتیں بلا چون و چرا تسلیم کر لینی چاہیے، بچوں کو خود سے محنت کرنی چاہیے۔ اب محنت سے مراد ہوتی ہے رٹا لگانا۔ بچوں کی کردار سازی اساتذہ اپنا فرض نہیں سمجھتے، اور اساتذہ اپنے پیشہ ورانہ مسائل کو سلجھانے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ بچوں کے نفسیاتی مسائل کو حل کرنا اساتذہ اپنا کام نہیں سمجھتے۔ بچوں کو اضافی وقت دینا اساتذہ اپنے وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ طلبہ و طالبات کے بھی کچھ عمومی نظریات ہیں تعلیم کے سلسلے میں کہ جب وہ پڑھنے لکھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں عمومی نظریات کیا ہوتے ہیں۔ تو طلبہ و طالبات کا خیال ہوتا ہے کہ اسکول آ کر کالج آ کر اچھی وقت گزاری ہو جاتی ہے، گھر کے کاموں اور والدین کی سرزنش سے جان چھوٹی رہتی ہے، پاس تو کسی نہ کسی طرح ہو ہی جاتے ہیں۔ یہ ایک عمومی تاثر ہے کہ کسی نہ کسی طرح انسان پاس ہو ہی جاتا ہے، اور یہ بھی ایک عمومی تاثر ہے طلبہ و طالبات کا کہ پرائیویٹ ادارے تو کبھی فیل نہیں کرتے۔ پھر کچھ طلبہ و طالبات یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اساتذہ ان کے ملازم ہیں جن کو پڑھانے کے لیے اجرت دی جاتی ہے۔ تو اب طلبہ و طالبات، والدین اور اساتذہ کے یہ نظریات جو میں نے بتائے یہ عمومی طور پر اکثریت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ کچھ مختلف اور قدرے بہتر نظریات کے حامل لوگ بھی پاکستان میں ضرور ہوں گے، مگر کم۔
معاشرے کی بڑی تعداد کی سوچ تعلیم کے معاملے میں مادہ پرستی پر مبنی ہے۔ تعلیم سے تربیت کے عناصر تو حتمی طور پر نکل چکے ہیں۔ کوئی رسمی تعلیمی ادارہ بچوں کی نفسیاتی اور سماجی نشو و نما اور کردار سازی پر توجہ نہیں دیتا۔ خود غرضی کا دور دورہ ہے۔ تعلیمی معیار کو جانچنے کے لیے ملک میں تحقیق نہ ہونے کے برابر ہے۔ تعلیمی ادارے چل سو چل کی بنیادوں پر چل رہے ہیں اور اکثر تعلیمی اداروں کے مالکان کا خود تعلیم سے دور پار کا بھی واسطہ نہیں۔ تعلیم ایک منافع بخش صنعت بن کر ابھر رہی ہے۔ عملی کھپت نہ ہونے کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو پڑھا لکھا کر انہیں مشقت طلب روزگار سے متنفر بنا دیا جاتا ہے۔ اب میں نے ایک تحقیق میں تقریباً 1800 بچوں سے، طلبہ و طالبات سے معلومات اکٹھی کی۔ ان میں 4 سال سے لے کر 18 سال تک کے بچے شامل تھے۔ نتائج کے مطابق ان بچوں میں تعلیم کی بدولت جو تدریجی تبدیلی آ رہی تھی وہ صرف اور صرف ان کی یادداشت کا بہتر ہونا تھا۔ دیگر صلاحیتیں جیسا کہ تفہیم، انڈرسٹینڈنگ، ادراک، پرسیپشن، تجزیہ، ان کی انالیٹیکل سکلز اور ندرت، ان کی کریٹیویٹی، اس پر کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ اسی طرح بچوں کی کردار سازی پر بھی کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ اس کو اگر ایک آسان مثال سے سمجھا جائے، اور خصوصاً والدین کو اس مثال کو سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ کسی شخص کو 10 کام کروانے کے لیے 100 روپیہ اجرت کا تعین کریں اور وہ شخص صرف ایک کام کر کے 100 روپیہ اجرت آپ سے لے لے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اب جب آپ تعلیمی اداروں کو فیس دیتے ہیں تو آپ اصولی طور پر ان کو تعلیم اور تربیت کی فیس دیتے ہیں، ان کو صرف رٹا لگوانے کی اور بچوں کی یادداشت کو بہتر بنانے کی اجرت نہیں دیتے۔ اگر والدین اپنے بچوں سے پچھلی کلاس کی معلومات کا امتحان لیں تو انہیں یہ جان کر شاید خوشی ہو کہ جو روپیہ انہوں نے بچوں کی پچھلی کلاس میں ان کی معلومات کے حصول پر خرچ کیا تھا وہ ضائع ہو چکا ہے اور بچے وہ معلومات بھلا چکے ہیں۔ ان کے پاس صرف ایک نام نہاد سند ہے جو ان کے ادا کردہ روپے کی پکی رسید ہے۔ اب میری زبان کی یہ ہلکی پھلکی تلخی اس لیے بھی بجا ہے کہ ایک اور تحقیق میں جب میں نے یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم 1500 طلبہ و طالبات کے تعلیمی میلان کا جائزہ لیا، ان کے ایکیڈیمک ایپٹیٹیوڈ کا اور ان کی ووکیشنل پرسنالٹیز کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ تقریباً 80% طلبہ و طالبات ایسے مضامین پڑھ رہے تھے جو ان کے تعلیمی میلان اور رجحان سے میل ہی نہیں کھاتے، یعنی جو شعبہ انہوں نے اپنے لیے چنا ہوا تھا وہ ان کی پیشہ ورانہ فطرت سے مطابقت ہی نہیں رکھتا۔ اس کی وجہ تعلیمی اداروں کی طرف سے بچوں کو تعلیمی مشاورت کی عدم فراہمی اور والدین کا اپنے بچوں کو ایک خاص شعبے کے انتخاب پر مجبور کرنا ہو سکتا ہے۔ جدید نفسیات کے مطابق ہر شخص کی ایک پیشہ ورانہ فطرت ہوا کرتی ہے، ووکیشنل پرسنالٹی، جو یہ طے کرتی ہے کہ مستقبل میں کون کون سے پیشے اسے راس آ سکتے ہیں اور کن پیشوں میں جا کر وہ معاشرتی بگاڑ کا باعث بن سکتا ہے۔ اب پاکستان میں اکثر دفاتر اور شعبہ جات میں ہمیں ایسے افراد کثرت سے دیکھنے کو ملتے ہیں جو اپنے ہی پیشے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے پیشے کے انتخاب سے پہلے اپنی پیشہ ورانہ فطرت کو نہیں جانچا۔ یہاں اب اساتذہ کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے، جن میں سے بیشتر کی پیشہ ورانہ فطرتیں تعلیم و تدریس کے پیشے سے میل ہی نہیں کھاتی۔ پرائیویٹ اسکولوں میں اکثر نوجوان اور کم عمر لڑکیاں اساتذہ کے روپ میں نظر آتی ہیں،
اور سرکاری اسکولوں میں اکثر سفارشی اور سیاسی بنیادوں پر کی گئی تقرریاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک دوسری تحقیق میں میں نے 131 اساتذہ کی نفسیاتی صحت کا جائزہ لیا اور انہیں متعدد نفسیاتی مسائل کا شکار پایا۔ اکثریت اچھی نوکریوں کے ملنے کی امید میں اپنی موجودہ نوکریوں پر دھیان نہیں دے رہی تھی۔ پیشے سے پیدا ہونے والا ذہنی دباؤ بھی بیشتر اساتذہ میں موجود تھا۔ اساتذہ کو ملازمت پر رکھنے سے پہلے ان کی ذہنی حالت اور ان کے کردار کے قابل تقلید ہونے کی تصدیق کرنا یہ تعلیمی اداروں کا فرض ہے، جو پاکستان میں تو کسی دوسری دنیا کی بات لگتی ہے۔ وطن عزیز میں بسنے والے لوگوں کے کردار پر بھی کوئی سابقہ تحقیق جب نظر نہ آئی تو میں نے 620 پاکستانیوں کے کردار کا بغور جائزہ لیا۔ اس تحقیق کا آسان الفاظ میں نچوڑ کچھ یوں ہوگا کہ پاکستانی اپنی انسانی اقدار اور اخلاقی کردار میں 60 سے 70% تک بہتر ہیں، یعنی 30% مزید بہتری کی ضرورت ہے۔ ان سب باتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پاکستان میں تعلیم کے معیار، والدین کے تعلیم سے جڑے رویے، اساتذہ کی تربیت اور طلباء اور طالبات کے رویوں اور کردار میں شدید تبدیلی لانے کی ضرورت ہے تاکہ معاشرے کو تعلیم کے درست اثرات مل سکیں۔